یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا، تو آئیے آج اسی پہ بات کی لیتے ہیں کہ عمران خان کو آگے کیا فیس کرنا ہوگا، ان کے سامنے آگے کیسے حالات آئیں گے اور عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا عمران خان کو ادراک ہے کہ ان کی پارٹی کا صفایا ہو چکا ہے؟ 2 دن کے اندر پی ٹی آئی کا صفایا ہو چکا ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان کی پارٹی 2 دن کے اندر صاف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کہاں ہے اس وقت؟ ذرا آپ سوچ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان ہے پی ٹی آئی، باقی اور تو کوئی اس میں نہیں۔ 2-4 لوگ اور بچے ہیں، جیسے کہ پریزیڈنٹ عارف علوی ہیں، اور پھر شیخو صاحب ہمارے شیخ رشید صاحب، اور فاروق حبیب نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 2-4 لوگ اور ہیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی اس لیے رکے ہوئے ہیں کیونکہ بارگن کر رہے ہیں کہ جو نئی پارٹی آ رہی ہے جہانگیر ترین کی، اس پارٹی میں ان کو بڑا ڈیزگنیشن چاہیے۔ کس کو کون سا ڈیزگنیشن ملے گا، کس کو زیادہ بڑا عہدہ چاہیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تب پارٹی چھوڑوں گا جب مجھے یہ والا عہدہ دو گے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو تاریخ سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یوٹیوب روٹس کہنا پڑتا ہے، لیکن عمران خان شاید اس ایک فکرے تک، یوٹیوب روٹس تک ابھی تک نہیں پہنچے۔ جیسی ان کی اسپیچ تھی اس سے مجھے ایسا لگا۔ لیکن ایک اور بات کہ عمران خان نے یہ تقریر اس وقت کی اور یہ سب باتیں بہت آرام سے کیجول وے میں کی کہ جس وقت وہ اپنی بیل کروانے کے لیے اپنے سویپر کو بھیج رہے ہیں۔ خبر جو میرے سامنے آئی وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بیل کروانے کے لیے ان کا سویپر گیا۔ اب سویپر، سوری ٹو سے، یہ مجھے نہیں بولنا چاہیے لفظ، بری بات ہے کیونکہ اس کو ڈومیسٹک ورکر بولتے ہیں، لیکن کیونکہ ہر جگہ یہی چل رہی ہے خبر، لکھا ہوا یہ، اس لیے مجھے یہ بولنا پڑا۔ تو ہوا یہ کہ ان کی ضمانت کروانی تھی، یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اندر سارا دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ کروانی تھی، تو وہ پیسے جمع کروانے تھے 3-3.5 لاکھ روپے۔ تو جو صاحب پہنچے، انہوں نے جب پیسے جمع کروانے کے لیے کیا تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو شیروز شاید ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا کیا رشتہ ہے عمران خان صاحب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر کام کرتا ہوں، سویپر ہوں ان کا۔ تو جج صاحب حیران پریشان، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پیسے، میں نقد رقم دے دیتا ہوں، میں آپ کو پیسے پکڑا دیتا ہوں، یہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا لیڈر نہ آیا، اگر عمران خان نہ آئے تو یہ ذمہ داری آپ لے رہے ہیں، پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس پر وہ صاحب چپ ہو گئے اور انہوں نے پیسے نہیں جمع کروائے اور مسترد ہو گئی ہے ان کی بیل۔ تو یہ خبر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس ان کی ضمانت کے لیے جانے کے لیے صرف ایک ان کے گھر میں کام کرنے والے وہ والے صاحب رہ گئے ہیں جن کو انہوں نے بھیجا۔ اب یہ ان کی اسٹریٹجی ہے یا واقعی ان کے پاس اور کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے اس وقت؟ کیونکہ جو لوگ دیکھیں پارٹی کے جو لوگ چھوڑ کے جا چکے وہ تو اب ان کے پاس، ان کو تو وہ بلا بھی نہیں سکتے نا، بیگم کو نہیں وہ بھیج سکتے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اب ایسا کوئی نہیں ہے؟ یا چلیں اس سے اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، جیسا میں نے کہا کہ ذرا ان آپشنز پہ نظر ڈالے لیتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے عمران خان، بات یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان پر پابندی لگ سکتی ہے، عمران خان کی پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان باہر چلے جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ جلا وطنی اختیار کر لیں گے، خود سے باہر چلے جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کے پاس باہر چلے جائیں گے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ پھر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر ایمرج کریں گے، اور یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ سزائے موت ہو جائے گی، یعنی یہاں تک بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیل ہو جائے گی، وہ 14 ایئرس کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے ان سب باتوں کے بیچ ابھی ایک جنگ اور ہے، اور وہ ہے عدالتی جنگ۔ ابھی اس جنگ میں جو اگلا فیز ہے وہ ہے عدالتی جنگ، کیونکہ عمران خان عدالت جا چکی ہیں پٹیشن لے کر، اور اس پٹیشن میں انہوں نے آرٹیکل 245 اور جتنے بھی ان کی ریزرویشنز تھی اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی وہ یہ والا کیس لڑیں گے۔ اب یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کیس کے دوران وہ ڈے ٹو ڈے جائیں گے اپنی ہیئرنگز کے لیے، اس دوران کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے جو اپوننٹس ہیں ان کی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے، ان کی اپنی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ اسپیچ ایسی کریں، اپنے سپورٹرز کو بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان بہت معصوم ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ عمران خان ایک بہت ہی شاطر انسان ہے، بہت زیادہ۔ اب آپ کہیں گے کہ کتنا ایسا لفظ بول دیا، تو شاطر سیاست دان کے لیے برا لفظ نہیں ہے۔ شاطر کا ویسے تو مطلب ہے نا، یعنی چالاک نہیں، صرف مکار، مکاری کی حد تک چالاک، بہت زیادہ سپر انٹیلیجنٹ، یا آپ اس کو کوئی لوگ نیگیٹو انٹیلیجنٹ بھی بول سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک پولیٹیشین کے لیے اتنا شاطر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو سیاست ہے وہ کام ہی بازی چلنے کا ہے، آپ نے اپنے اوپوننٹ کو مات دینی ہے، یہی تو سیاست ہے۔ اسی لیے تو وہ زرداری صاحب کو جو بولتے ہیں ایک زرداری صاحب پہ بھاری، وہ اس ذہانت کی بنا پر ان کو بولا جاتا ہے۔ تو عمران خان کی اگر آپ آنکھیں
دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ذہین انسان ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ان آپشنز میں سے کسی بھی چیز کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ بھی بات آپ یاد رکھیے۔ ویسے تو جو اگر آپ میرا تجزیہ پوچھیں گے تو مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ان کی پارٹی بین کر دی جائے گی یا ان کے اوپر پابندی یا وہ جہاں تک بات کی جا رہی ہے، لیکن ایسا ضرور ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو عمران خان نے اب اپنی تقریر میں یہ کہا کہ میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں، مجھ سے مذاکرات کریں۔ ویسے تو ایک جو پولیٹیشین ہے اس کو یہی کہنا چاہیے کیونکہ مذاکرات ہی ایک آخری راستہ ہے، لیکن خان صاحب نے اس کے لیے بہت دیر کر دی ہے۔ یا تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، اور یا پھر یہ ہو کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ستہ ہی خیراں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب نو کانفیڈنس ووٹ، مجھے یہ حیرانی ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر بننے میں کیا مسئلے مسائل ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پوری دنیا میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کون سا ایسا ہوگا جس نے کبھی نہیں کیا ہوگا؟ سبھی جب حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، لیکن عمران خان نے اس کے لیے انا کا مسئلہ بنایا، وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے۔ اگر وہ اس وقت وہ والا فیصلہ کر لیتے نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد، حالانکہ نو کانفیڈنس ووٹ کو بھی انہوں نے نہیں مانا، جبکہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی وزیر اعظم کو کو کے بجائے جمہوری طریقے سے اتارا گیا تھا۔ بھائی آپ کے اوپوننٹس ہیں، انہوں نے ایکا کیا، آپ کو اتار دیا، اس میں کیا ایسی ہے؟ جہاں تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں سپورٹ کی، تو وہ تو آپ کے ساتھ بھی رہی، تو وہ جس کے ساتھ رہی ہو وہ کیسے اس پہ انگلی اٹھا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ بڑا اچھا موقع تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس وقت بیٹھتے اپوزیشن میں، اور اب تک پھر یہ تمام حالات بہت سموتھ چلتے، کچھ بھی نہ ہوتا، وہاں پر بیٹھ کر وہ الیکشن کے لیے جنگ کرتے یا جو بھی ہوتا، لیکن انہوں نے راستہ وہ چنا۔ اب دیکھیں اس کے اوپر جب بات کی جائے نا، انہوں نے راستہ کیا چنا، یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن اس پہ یہ کہا جائے کہ یہ تو مسلح جنگ انہوں نے ایک کر دی اسٹیٹ کے ساتھ، تو آپ مسلح جنگ نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو آپ جیت نہیں سکتے۔ اب اس پہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جو مسلح جنگ ہے وہ تو ہوتی ہے ہتھیاروں کے ساتھ، کہ کوئی ایسا گروپ جو ہے وہ ریاست کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ تو عمران خان کا تو کوئی ایسا، انہوں نے ہتھیار تو نہیں دیے تھے لوگوں کو، نوجوانوں کو نا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب وہ اپنی یہ کیمپین چلا رہے تھے جہاد کی، اور لوگوں کو، یوتھ کو یہ کہتے تھے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پورے پاکستان کی یوتھ کو آپ نکال رہے ہیں باہر، اور جب وہ باہر آئے گی اور اتنی ایکٹیویٹ ہوگی اور اس کو آپ نعرے لگوا رہے ہوں گے جہاد کے، تو اس کے سامنے اسٹیٹ جب ان کو آ کر روکے گی تو کلیش نہیں ہوگا؟ تو ہونا تھا، لیکن وہ ٹائم آنے سے پہلے یہ والا سانحہ ہو گیا 9 مئی والا۔ تو اس میں اچھا اگر ہم ہسٹری سے مثالیں لیں نا، چی گویرا کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا جاتا ہے نا، آئیکن ہے وہ، باغیوں کا، بغاوت کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کی ڈائری پڑھیں نا تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ کتنی ہی اذیت ناک زندگی اس شخص نے گزاری ہے، کیونکہ وہ جب 1946 میں وہ فیڈل کاسترو کے ساتھ وہ شامل ہوئے اس میں، اور اس کے بعد انہوں نے میکسیکو کی، اس میں مطلب بہت ان کی لمبی کہانی ہے اس کی ساری بغاوت کی، اور وہ بھی، اور بیٹسٹا کے خلاف جو انہوں نے بھی تحریک چلائی، اس میں وہ ایک گوریلا جنگ تھی۔ تو اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک ہفتہ یعنی 7-8 دن بلکہ 10 دنوں سے زیادہ تک چلتے رہتے تھے، کیونکہ پہاڑوں میں گھوم رہے ہوتے تھے، پہاڑوں میں پورا گروپ، باغی گروپ جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا تھا، ان کے پیچھے پولیس ہوتی تھی اور وہ بھاگ رہے ہوتے تھے، اور سم ٹائمز پولیس کو اس طرح پتہ چلتا تھا کہ جب وہ ان کا خون جو پاؤں سے چھالے نکلتے تھے اور خون پاؤں ہو جاتے تھے تو خون رستا تھا، تو اس کے اسپاٹس دیکھتے ہوئے پولیس جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی تھی۔ تو وہ پھر جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، 4 دن کچھ کھا ہی نہیں رہے وہ، اور اس پہ جو ہے وہ جس کے گھر جاتے تھے پھر وہاں پہ جا کے بندوقیں تان لیتے تھے، پھر وہ ان کو کہتے تھے بھائی کھانے کو، تو اگر وہ ان کے سپورٹر ہوتے تھے تو خوشی خوشی دے دیتے، نہیں ہوتے تھے تب بھی ان کے کوئی بکرا شکرا پکڑ کے کر لیا وہ، اور کھا لیا، کاٹ لیا، اور پھر اسی طریقے سے ان کی زندگی گزرتی رہی۔ ان کی جب آپ ڈائری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے۔ تو جب آپ کرتے ہیں نا اس طرح کی جنگ کہ یعنی جتھے ہیں یا آپ کے سپورٹرز ہیں اور نوجوان ہیں، اور آپ نے ان کو لے کے نکلنا ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی میری تو ہر صورت بات ماننی پڑے گی ورنہ پھر جو ہے وہ یہ ہوگا، تو پھر وہ والی سچویشن جو ہے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم بالکل نہیں ملا رہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو ایک بات بتائی کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ جو ہے، اب دیکھیں آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن جو کچھ ہوا اس کو یہ کہا جا رہا ہے دہشت گرد، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، بندوقیں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو تب بھی جو کچھ ہوا اس کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے نا، تو پھر مجھے بتائیے۔ اچھا اب اس سے تھوڑا سا اگر ہم آگے نکلیں
تو جیسا میں نے یہ کہا کہ مستقبل، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پہلے تو عدالت تک پہنچا ہے معاملہ، پہلے اس کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں، یا ان کے اوپر پھر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس دوران اس وقت تک کیا ہو جاتا ہے، کیا کوئی پیچ اپ کا بھی کوئی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ ہر صورت ان کو جو ہے وہ کوئی بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس میں دو تین چیزیں میں اور دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جیسے کہ یہ جو ہے نا، جو میں نے ساری اس وقت بات کی، فاشزم ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، اس میں فاشزم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نا، اب جیسے جتنے ایسی کئی خبریں ملائکہ بخاری کے حوالے سے میں نے یہ کہا، جب وہ باہر آئیں جیل سے تو میں نے باقاعدہ مینشن کیا کہ انہوں نے کیونکہ کہا کہ ان کو سی کلاس میں رکھا گیا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ سی کلاس کی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک تعلیم کے حساب سے بھی اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو اس میں نہیں رکھا جا سکتا، ان کو سی کلاس میں رکھا بڑی غلط بات ہے۔ ہیومن رائٹس پہ ہم آوازیں اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہ جو سی کلاس میں رکھنے کا رول ہے، یہ ملائکہ بخاری کے دور میں ہی لگا تھا، انہوں نے ہی لگایا تھا، اپنے اوپوننٹس کو سی کلاس میں رکھا تھا۔ اب دیکھیے نا، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آرٹیکل یہ جو ہے ایکٹ، آرمی ایکٹ، ادریس خٹک کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، 4 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کس لیے؟ اس ایکٹ کے تحت، اور کون سا وہ 2019 میں عمران خان نے اپروو کیا تھا۔ اب مجھے بتائیے 16 انڈیویجولز جو لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں، ان کے اوپر یہ چلانے کا اس پہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ ہو گیا ہے عمران خان کے اتنے سپورٹرز کو۔ عمران خان نے سوچا ہوگا اس وقت کہ میں یہ دوسروں کے لیے اپروو کر رہا ہوں تو میرے اپنے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ میں بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف جو گڑھا کھودتی ہیں وہ اب خود اس میں گرتے ہیں، اور خاص طور پر عمران خان کی پارٹی اور ان کے ساتھ ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کلچر نہیں ہے نا پالیٹکس کا ہمارے اس میں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اب ہمارے ساتھ یہ کری، اگر آپ آپس میں اس طرح کا کلچر جو ہمارا ہے فاشزم کا، ایک دوسرے کے خلاف ایک دم یہ ختم کر لیں تو کسی کو کیا مطلب آپ نہیں آنے دیں گے نا، آپ آپس میں اگر ایکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک اس میں جو ہے وہ بھی نکلتی ہے، ویڈیو بھی نکلی جناب، اور اس میں یہ پتہ چلا کہ افتخار درانی صاحب جو ہیں وہ ان کے عمران خان کے بڑے اسپوکس پرسن بھی رہے، بڑے قریبی ان کے ساتھ ہی، ان کی کوئی ویڈیو نکلی ہے، مجھے نہیں پتہ، میں نے تو ایک دو تصویریں صرف جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ دیکھی۔ اب دیکھیں اس کا یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے، اوتھینٹک ہے یا نہیں، لیکن اس میں یہ کسی کا پرسنل میٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ویڈیو کوئی نکلتی ہے اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ پرسنل میٹر ہے۔ عمران خان کی آڈیو اس پہ اس لیے بات کی گئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر تھے یا فارمر پرائم منسٹر تھے، کہ اور دوسرا اس کے اندر ایک اور بڑا ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ اوپوننٹس اس لیے اس کو اٹھاتے ہیں کہ یہ تو ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے مومنٹس میں اور ایسی کریٹیکل سچویشن میں ایسی ویڈیو یا آڈیو کو جو لایا جاتا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ سارے ٹیکٹکس بھی ہماری پالیٹکس میں چلتے ہیں۔ میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں، میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا، اور اس نے یہ اتنی لمبی 27 سال کی سٹرگل کیوں کی۔ آتے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کیا ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں کیونکہ عمران خان کے ساتھ ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ یا آہنی ہاتھ کے ساتھ نپٹا جائے گا یہ کہا گیا، تو اس میں سے کچھ بھی ان کے پر لاگو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حالات پر مبنی ہے، اور عمران خان کی سیاسی سمجھ بوجھ پہ ابھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں، اور ہونا ایسے ہی چاہیے، کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہاتھ بڑھائیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں تمام معاملے کو، اور عمران خان بھی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی جو سیاست کا انداز ہے اس سے ان کو نکل کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جس میں وہ سب کے ساتھ اس پہ پورے اتر سکیں اور اس مصیبت سے نکل سکیں۔ اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے عمران خان کی، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی آئی، تو دیکھیں عمران خان کے اوپر یہ جو قادر پٹیل صاحب ہیں وزیر صحت، انہوں نے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے نمونے سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تو یہی چیز بھی، یہ تو شراب بھی پیتا ہے، یہ تو یہ بھی استعمال کرتا ہے، ادویات بھی استعمال کرتا ہے، منشیات بھی استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے ایسی چیز اس میں سے ملی ہے جسے پتہ چلا ہے کہ اس کو دماغی خلل بھی ہے، دماغ بھی خراب ہے۔ میں نے کہا بھائی نمونے سے ایسی کون سی چیز نکل سکتی ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ دماغ میں خلل ہے؟ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آدھا سچ ہو سکتا ہے اور آدھا جھوٹ، اس میں جھوٹ بہت شامل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان شراب نہیں پیتا، وہ صرف کیونکہ نجم سیٹھی جو ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا
کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام میں جو میں نے آپ تک یہ والا بتایا بھی تھا، انہوں نے بات کر رہے تھے اس کے اوپر وہ کہ بھائی میرا تو بڑا دوست رہا ہے، تو انہوں نے زیادہ اچھی باتیں کی تھیں. یعنی ایک جو بندہ ذرا تھوڑا سا رکھ رکھا والا ہوتا ہے وہ اچھی باتیں ہی کرتا ہے اپنے پرانے دوست کی یا بچھڑے ہوئے دوست کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں ایک بات ہے کہ یہ شراب نہیں پیتا، ہم سب بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی محفل لگی ہوئی ہوگی تو وہ نہیں پیے گا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا کیونکہ وہ سپورٹس مین ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ساتھ چلتی ہیں. تو سر ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ہیں جی ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ. تو چلیں اب ایک جو کہا جاتا تھا کہ ان کو ڈر ہے کہ جی وہ جب جائیں گے ان کا معائنہ ہوگا تو یہ تو رپورٹ بھی بن جائے گی، تو وہ بھی بن گئی. اچھا ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں نکلی ہوئی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو رپورٹ کا کوئی ڈر ہوگا. انہیں سب پتہ ہے کہ سب کو کیا کیا پتہ ہے، میرا سب کچھ پتہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے اور ہم آنے والے دنوں میں عمران خان کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. چلیں جی اجازت دیں، دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے.